کیا میں دکھڑا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روؤں؟ اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے. باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک. اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھ جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے. میں سویڈن میں تھا نا, تو وہاں ایک خاتون آئیں, ان کے ہسبینڈ بھی وہ اتنے متاثر تھے, وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بالکل لبرل ہو گئی تھی, الحاد, اور یہ بیان بھی وہ سنیں گے, بالکل الحاد کی طرف جا رہی تھی. وہ سمجھا کے ہم تھک گئے نا اس ماحول میں. یہ ایک کیس نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں. تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ تو کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے, کسی کو سن ہی رہے تھے. تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنے یعنی شکریہ, ایسا لگ رہا تھا ان بیچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں. تو اگر میں نوٹس تیار کرنا شروع یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں نا, کتنے نوجوانوں نے توبہ کی ہے, کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں, کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی, کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے. میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے, قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے. ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے. جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ان کا ریکارڈ رکھتے موٹیویشن کے لیے, لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے, الحمدللہ بہت. باقی یہ کہ میں ہنسی مذاق تو بھائی جو اپنا انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا. میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کی, وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں. ہمارا اپنا اسٹائل ہے, اس کا اپنا اسٹائل ہے, اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ان جیسا کام کر نہیں رہے ہیں, کر نہیں سکتے, نہ کر رہے ہیں. تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں حضرت فیروز میمن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے, بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے. ان کے بیانات میں اتنا مذاق نہیں ہوتا, وہ رلاتے بھی ہیں, مزاح بھی کرتے ہیں لیکن رلاتے زیادہ ہیں. اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے نا آپ کو 2000 سے پہلے کے, ان میں رونا زیادہ تھا. پھر جب سے میری شادیاں ہوئی ہیں نا, تو جتنا رونا, آپ سمجھے کہ شادی کے بعد میں بہت خوش ہو گیا. ہوا یہ کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا نا, یعنی اللہ معاف فرمائے, تو میں نے کہا یہاں بھی روؤں گا گھر میں بھی روؤں گا, تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا, دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی. اور مجھے پھر شادی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا. میں نے کہا یار بیانات میں نہ رلاؤ نہیں, کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ. گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں, مرد بھی رو رہے ہیں, سارے رو رہے ہیں, تو مسجد میں بھی رلاؤ گے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی. لیکن یہ سب چیزیں تو ایسی ہی باتیں, اصل ہے مزاج. ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے یہاں ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری جو مدرسے میں استاذ ہیں, ان کے جو ہماری دوستی ہیں, یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, جیسے ہم ادھر ہیں ممبر پہ بھی ہم ویسے ہی. مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے کہ میں تمیز سے نا ایک دم میں آؤں کہ ایک بات کان کھول کے یاد رکھو. مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں. ایک بات کیوں بھائی, جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن. فلاں نے میں فرمایا, پھر یوں فرمایا, تو یوں فرمایا. تو ابھی میں کچھ سناؤں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے نا, وہ پھر غلط ہو جائے گا, ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا. دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں, عمر بھر ہم دل میں بلبل شب میں پروانہ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں, لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج, تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں, نیک ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ میں کیا ہوں وہ تو میں جانوں, اللہ جانے. لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا, وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہے, وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے, اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے. امی عائشہ فرماتی ہیں ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی, لیکن دن میں کیسے خوش مزاج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں, ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہوں آپ. اب اگر کوئی مذہبی اسکالر ایسا بن جائے نا, یوں کر کے یوں, وہ بغیر داڑھی والا آ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا, وہ سود خور آ رہا ہے لعنتی آ رہا ہے, وہ بغیر دوپٹے کے لیڈیز آ رہی ہے بغیرت. تو اس سے کیا ہوگا, وہ دوپٹہ پہن لے گی ہے بھائی,
वहीं से भाग जाएगी, बोले वो वहीं टाटा करके मैं किसी पादरी के पास जाऊंगी, मौलवी के पास आने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो यानी होना चाहिए, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मजबूरी है, लोगों को दीन सिखाना है तो थोड़ा सा खुश मिजाज होना, हमें इतना हूँ नहीं लेकिन होना चाहिए इंसान को। अच्छा मेरे भाई, दुनिया आखिरत की 100% कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी, लेकिन आज जो जितना मज़हब से दूर होता है दुनियावी एतबार से इतना कामयाब होता है भाई, वो अय्याशी को कामयाबी नहीं कहते। इस पर तो कई बार बयान कर चुका हूँ मैं, अय्याशी अलग चीज़ है, कामयाबी अलग चीज़ है। अय्याशी तो माशाल्लाह मिसाल नहीं देना चाहता मैं। मेरी वालदा कहती हैं तुम्हारी दीनदारी में मैयार बहुत ऊंचा है, आज के दौर में इतनी दीनदार लड़की नहीं मिलेगी। मिलेगी भाई, दीनदार लड़कियां भी बहुत हैं मार्केट में। गुनाह छोड़ने के लिए इसके असबाब भी छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर कोई शख्स मोबाइल पर बदनज़री करता हो तो वह कैसे मोबाइल छोड़े, जबकि इसकी पढ़ाई से मुताल्लिक हाँ कुछ काम ऐसे हैं जो अब माशरे का हिस्सा बन गए, उनको छोड़ नहीं सकते आप। तो उसका फिर तरीका यही है कि जब बदनज़री हो तो सदका करें, अपने आप को सज़ा दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वो गुनाह छूट जाएगा। वैसे भी मोबाइल छोड़ने में ये होगा कि आप अगर छोड़ देंगे ना तो जब बदनज़री का दिल चाहेगा तो दोबारा ख़रीद लेंगे, सही है ना। मतलब ये कि मतलब ये कि दुनिया से तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो उसका हल फिर यही है कि भाई आप जब उस पर कोई उल्टी चीज़ देखें अपने तौबा भी करें और अपने आप को सज़ा भी दें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जब चाहेंगे ना तो ये बुराई छूट जाती है। अच्छा भाई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।